اس رات کو دعائیں بہت کرنا ہے آپ نے، اور ہر قسم کی دعا اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، لیکن کچھ شرائط کوشش کریں کہ اس میں اگر پوری ہو جائے تو کوئی امکان ہی باقی نہ رہے کہ یہ دعا ہماری قبول نہ ہو. جو ہم اتنی محنت کر رہے ہیں کوئی ایسا امکان باقی نہ رہے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہرحال دعا ایک ایسی چیز ہے جو قضا کو بھی ٹال دیتی. اگر موت بھی لکھ دی گئی ہے تو دعا کے ذریعے ٹل سکتی، لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس گداگر کی طرح سے ہونا چاہیے. یہ کہا جاتا ہے نا، محاورہ بھی ہے کہ اگر گداگر ہی سست ہو تو صاحب خانہ کو الزام نہیں دیا جا سکتا. بھائی تم خود ہی سست ہو، تم نے خود ہی آ کر تقاضا نہیں کیا، گڑ گڑائے نہیں. جیسے کہ امام خمینی سے کسی نے کہا کہ آیت اللہ تقی بہجت سے ہم درس عرفانیات لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ تیار ہی نہیں ہوتے. امام خمینی نے کہا اصرار کرو. کہا کہ ہم نے بہت اصرار کیا، تیار نہیں ہوتے. کہا اس وقت تک اصرار کرتے رہو یہاں تک کہ تیار ہو جائیں. بعض اوقات دیکھیں علم حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ آدمی کو تگ و دو کرنا پڑتی ہے اور یہاں تک کہ وہ قفل کھول ہی جاتا ہے. تو بہرحال تو گداگر اگر سست ہو تو صاحب خانہ کو الزام نہیں دیا جا سکتا. تو کوشش یہ کریں کہ اس رات کو بس بیٹھ جائیں کہ مجھے اپنی دعائیں قبول کروا کے ہی اٹھنا ہے پروردگار، ایسے میں نہیں اٹھوں گی. بس کچھ شرطوں کا خیال کر لیں. پہلی تو شرط یہ ہے کہ مکمل خشوع قلب کے ساتھ دعا مانگیں، رٹے رٹائے طریقے سے نہ ہو. جیسے ہوتا ہے پروردگار یہ کر وہ کر وہ کر، بالکل ایک اوپری دل سے بس جس طریقے سے ایک رٹی ہوئی کوئی چیز پڑی جاتی. اور روایتوں میں بھی ہے کہ خدا غافل ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل دل سے جاری ہوتی، یعنی خود جو دعا کرنے والا ہے وہ اس کو کوئی خاص اہمیت نہ دے رہا. اس کے بعد دوسری جو شرط، یعنی پہلی شرط کیا ہوئی؟ خشوع قلب، مکمل توجہ اور کنسنٹریشن کے ساتھ دعا مانگنا، رٹے رٹائے طریقے سے نہ ہو. دوسری شرط ہے وفا ہونی چاہیے، وفا. ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو پروردگار پلٹ کے ہو سکتا ہے آپ سے یہ کہہ دے اوفے بے عہدے اوفے بے عہدکم، پہلے تم تو اپنے کیے گئے وعدے کو مجھ سے پورا کرو، یعنی میری اطاعت میں ذرا سرگرمی دکھاؤ، پھر دیکھو میں تمہاری دعا کیسے قبول نہیں کرتا. تو وہی جو اب اس سے پہلے ہم بیان کر رہے تھے کہ گناہ اگر آپ کے ذمے موجود ہے اور صحیح طریقے سے توبہ نہیں کی ہے تو پھر قبولیت دعا میں رکاوٹ ہو جائیں گی. تو وفا کے معنی یہ ہیں کہ آپ بھی اپنے عہد و پیمان کو پورا کریں پروردگار سے، اطاعت کا عہد و پیمان، گناہوں سے بچنے کا عہد و پیمان، پھر دیکھیے کہ پروردگار کیسے دعا کو قبول نہیں کرتا. تو دوسری چیز علماء شرط لگاتے ہیں وفا ہونی چاہیے. اچھا اس کے بعد تیسری چیز مکمل یقین کے ساتھ دعا مانگیں، شک و شبے والی نہیں، پتہ نہیں پروردگار قبول کرے یا نہ کرے، نہیں، انشاءاللہ پروردگار اس کو ضرور قبول کر لے گا. ایک مکمل یقین ہونا چاہیے. جس طریقے سے بچے جو دعا مانگتے ہیں ان کے دماغ میں نہیں ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ کرو گے تو یہ. جیسے صاحب تھے، وہ جو حکایت بھی بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے ایسی بچے سے کھیل رہے تھے کہ ہاتھ میں کوئی پیسہ کوئی سکہ لیا اور غائب کر دیا، اس کو کہیں چھپا لیا اور کہا کہ دیکھو یہ اندر منتر جو میں پڑھ رہا ہوں اس سے وہ چیز غائب ہو جاتی. بچے نے کہا اچھا. بچے نے بھی اس کو پورے یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا اور چیزیں غائب کرنے لگے. تو بعض اوقات وہ صاحب جو جب بچہ ان کی طرف دیکھتا تھا تو بہت ڈر جاتے تھے کہ ان کو بھی کہیں غائب نہ کر دے. تو حکایتوں میں ملتا ہے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنا کہ پروردگار، شک و شبے والی بات نہیں، انشاءاللہ پروردگار میرا جب اس رات کو بیٹھا ہوا ہے دعا قبول کرنے کے لیے تو میری دعا ضرور قبول کرے گا. یعنی شک و شبے والی کوئی کیفیت نہ ہو، پورے یقین کے ساتھ کہ میری دعا قبول ہو گئی. اس کے بعد اگلی شرط ہے الہا و مبالغہ، یعنی خدا کے آگے گڑ گڑانا، گڑ گڑا کر دعا مانگنا. یہ خود ایک بہت بڑا اس رات کا دعاؤں کے سلسلے میں کمال ہے. کہ ایک ہوتا ہے بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے، نہیں، بالکل گڑ گڑا کر دعا مانگے، جھک کر ذلت کے ساتھ دعا مانگنا. اپنی آواز کو بھی ایسا کر لینا جس طریقے سے رونے والی جو آواز ہوتی ہے، تو پھر پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. اور اس کے بعد علماء ایک چیز اور بھی کہتے ہیں کہ اجتماع میں آپ ہوں خاص طور پر تو اس وقت اخفات ہونا چاہیے دعاؤں میں، یعنی کوئی آپ کی دعائیں سن نہ رہا ہو. یعنی مثلا ایک ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں تو بہت سے لوگ اتنی بلند آواز سے دعا کرتے ہیں، اجتماعی دعا نہیں کروا رہے ہیں بلکہ انڈیویجول دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن بلند آواز سے نہیں، اخفات،
خاموشی کے ساتھ دعا. ہاں جب اجتماعی دعا مانگیں گے کسی تک اس کے اندر محفل میں بیٹھ کر تو پھر تو وہ بلند آواز سے ہی پڑھی جائیں گی. اس کے بعد کچھ مقامات، کچھ اوقات ایسے ہیں، کچھ اوقات، ان اوقات کا اگر خیال کر لیا جائے تو دعاؤں کی قبولیت میں بہت ہی معاون ہوتے ہیں. اس وقت انسان بس ادھر ادھر وقت کو ضائع نہ کرے، خاص طور پر جس وقت بہت تیز ہوا چل رہی ہو. تیز ہوا کو چلنے کے وقت اگر دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر بارش کسی جگہ پر ہو رہی، بارشوں کا سیزن بھی ہے، لوگ ویسے مزے لیتے ہیں بارش میں، لیکن بارش جب باران رحمت الہی برسنا شروع ہوتا ہے، ایک تو وہ مرزا غالب کا نظریہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں باران رحمت الہی جو برستا ہے اس پر اعتراض نہیں ہے، وہ تو 5 منٹ برستا ہے، اس کے بعد 3 دن تک ہماری چھت برستی رہتی ہے، ٹپکتی رہتی ہے، اس پہ اعتراض ہوتا ہے. تو بہرحال اگر بارش کسی وقت ہو رہی ہے اور اس وقت آپ دعا مانگیں گے، وہ اوقات دعا میں سے، ان اوقات دعا میں سے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جس وقت آپ تلاوت قرآن کرتی، تلاوت قرآن کرنے کے بعد جو دعا مانگیں گے اس وقت وہ دعا ضرور انشاءاللہ قبول ہوگی. اسی طریقے سے جس وقت اذان دی جاتی، اذان کی آواز کان میں آئے، آپ اپنے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں. اسی طریقے سے نماز فجر کے وقت، یہ جو وقت ہوتا ہے بالکل طلوع صبح صادق کے بعد جو فجر کا اول وقت ہے، اس وقت علی الخصوص جو ہے جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے نماز ظہر کے بعد بھی اور نماز مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بھی یہ دعا کو قبول ہونے کا بہت ہی اہم ترین وقت ہے. اسی طریقے سے اوقات میں ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ ہے افطار کے وقت دعا کرنا. یعنی اس وقت فوراً انسان کھانے کی جلدی نہ کرے کہ بس کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے حلق سے اتار لے، ہاتھ میں لے کر بیٹھے اپنی افطاری، اور اس وقت جو ہے وہ خاص موقع ہے اپنی دعاؤں کو 2 3 4 منٹ اگر لگا دیے جائیں دعاؤں کی افطار کرنے سے پہلے، وقت آ جانے کے بعد، تو انشاءاللہ وہ دعا اس کی ضرور قبول ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سجدے کے اندر کوئی دعا مانگے، خیر یہ تو ایک بڑی سعادت اس شخص کو ملی جو آپ کے سامنے اس وقت تصویر ہے. یہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ جو جگہ ہے وہاں پر حالت سجدہ میں انتقال کر گیا شخص. تو بہرحال بعض اوقات یہ ہوتے ریاض الجنہ یعنی کہ جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، پیغمبر کی قبر اور منبر کے درمیان کی جو جگہ کہلاتی، چند فٹ کے فاصلے پر ہی جو ہے قبر رسول موجود ہے یہاں سے، وہاں پر یہ شخص حالت سجدہ میں مثلا انتقال کر گیا. تو سجدے کی حالت میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ دعاؤں کے سلسلے میں ان سب کے پیچھے روایت ہے کہ تضرع، احساس ذلت اور شکستگی کا جو احساس ہے اس کے ساتھ دعا مانگنا، یعنی باقاعدہ رقت پیدا ہو جائے. جس وقت رقت پیدا ہو جائے، ذلت کا احساس، شکستگی کا احساس، خدا کے آگے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اس وقت جب یہ احساس اس طرح کا کبھی پیدا ہو جائے تو وہ بہترین موقع ہے. رقت کا پیدا ہو جانا ہی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ قبولیت دعا کی علامت ہے. اچھا، اب تضرع کس طرح سے کیا جائے گا؟ اس میں کچھ علماء نے فرمایا کہ 4 اس کے طریقے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کی پشت کو آسمان کی طرف بلند کریں. ایک تو جس طرح دعا مانگتے ہیں آپ، تو جو ہاتھوں کا جو وہ پورشن جو دعا کے وقت آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، جس طرح قنوت میں آپ مانگتے نہیں، ہاتھوں کو پلٹ دیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے دعا مانگنے کا. اور ہاتھوں کی جو پشت ہے، جس طرف انگوٹھی کا نگینہ ہوتا ہے، جب آپ وہ والا حصے کو آسمان کی طرف بلند کریں، آسمان کی طرف اس ہاتھوں کو بلند کریں. اگر اس کو پلٹ دیا جائے تو ہتھیلی والا حصہ نہیں، اس کے پشت والا حصہ، اس کو آسمان کی طرف بلند کریں. اور اس کے بعد ہاتھوں کو دائیں اور بائیں حرکت دیں اور کہیں کہ پروردگار مجھے نہیں پتا کہ میں قیامت میں اصحاب یمین میں سے ہوں گا یا اصحاب یسار میں سے، میں دائیں ہاتھ والے گروہ میں ہوں گا یا بائیں ہاتھ والے گروہ میں. اپنے ہاتھوں کو دائیں اور بائیں حرکت دیں بند کر کے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اوپر کریں، کبھی ہاتھوں کو نیچے کریں کہ پروردگار مجھ کو نہیں پتا کہ تو قیامت کے میدان میں مجھ کو پست کرے گا یا بلند کرے گا. اور اس کے بعد جب بہت زیادہ گریہ ازاری شروع ہو جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ بہترین موقع ہے. یہ اسباب و علامت اجابت دعا کے اندر یہ چیز شمار ہوتی. اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دوبارہ آسمان کی طرف بلند کریں کہ میں نے جو پروردگار سے مانگی ہے وہ اس کو لینے کے لیے میں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بڑھا رہا ہوں. اور انشاءاللہ جب وہ ہاتھ واپس آئیں گے تو وہ کبھی بھی ناکام و نامراد ہاتھ واپس نہیں آئیں گے، بلکہ وہ دعا آپ کی قبول ہو چکے گی.
تو یہ خاص طریقہ ہے تضرع کے حوالے سے شکستگی کا احساس، کہ اس طرح سے آپ کو اپنے ہاتھوں کی پشت کو آسمان کی طرف بلند کرنا ہے، اس کے بعد دائیں بائیں حرکت دینی ہے، پھر اوپر نیچے حرکت دینی ہے، اور اس کے بعد جب کوشش کریں کہ گریہ زاری ہو جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، پھر ہاتھوں کو آسمان کی طرف دوبارہ اٹھائیں کہ پروردگار نے میری دعا قبول کر لی، میں اس کو لینے کے لیے حاجت کو قبولیت کے لیے میں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اب اٹھا رہی ہوں۔ اسی طریقے سے گریہ زاری کے بعد، اچھا اس کے بعد پھر ایک طریقہ اور بھی ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں یعنی حاجت کی حاجت روائی کرنا، حاجت مند کی حاجت روائی کرنا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بیمار جب طبیب کو بلاتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو دیتا ہے۔ بادشاہ سے جب اگر کسی کی کوئی حاجت ہوتی ہے تو دربانوں کو رشوت دیتا ہے کسی طریقے سے بادشاہ تک یعنی رسائی ہو جائے اور وہ ہماری بات کو قبول کر لے۔ خدا سے اگر کسی کو حاجت مانگنی ہے تو وہ مخلوق خدا پر تصدق کرے، یعنی صدقہ دے مخلوق خدا کو، تو پروردگار تمہاری ان تمام دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو حاجت روائی کرنا لوگوں کی، کسی کی کوئی حاجت ہے، آپ کوشش کریں کہ شب قدر میں آپ اس کی مثلا آپ کو 3-4 دن بعد کرنی ہے اس کی وہ خواہش پوری، آپ اس رات کو ہی کوشش کر کے کر دیں۔ مخلوق خدا کی حاجت روائی کرنا، لوگ باقاعدہ اپنے ٹائم ٹیبل میں اس کو بنا کے رکھتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص کا ہمیں یہ کام کر دینا ہے اس رات کو، یا کام کر دیا اس رات کو اطلاع دے کے اس کا دل خوش کر دیں، تو ساری دعائیں اس کے صدقے میں آپ کی قبول ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے غیر کے لیے دعا کرنا، غیر کے لیے دعا، غیر کو دعا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ دوسروں کو مقدم کیا جائے، یعنی اپنی دعاؤں سے پہلے دوسرے لوگوں کے لیے آپ دعا کریں۔ الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی اس کے بعد گھر والے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ دعا کو ہمیشہ عام کرے، مخصوص نہ کرے، تو وہ دعا جلد قبول ہو جائے گی۔ یعنی کیونکہ تمام مومنوں مومنات کے لیے جب دعا کرے گا تو خود بھی اسی کے اندر شامل ہے، اس کے تمام رشتہ دار بھی اسی کے اندر شامل ہیں، جی اس کے تمام رشتہ دار بھی اسی میں شامل ہیں۔ تو بہرحال اس کی خود تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی اگر اس نے ایسا کیا۔ اور سب سے بہترین دعا بھی پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہی دعا ہوتی ہے جو ایک غائب کسی دوسرے غائب کے لیے کرتا ہے، سب سے بہترین دعا وہ والی دعا ہوتی ہے۔ اور باقاعدہ ایک فرشتہ پر آسمانوں میں پروردگار پیدا کرتا ہے کہ یہ جو بھی دعا کرتا ہے دوسروں کے لیے وہ فرشتہ آمین کہتا جاتا ہے، اور وہ یہ دعا کرتا ہے کہ یہ دعا تو نے کسی اور برادر مومن کے لیے کی ہے، تجھے پروردگار اس کا دگنا، اور پروردگار اس کی اس دعا کو فرشتے کی قبول کر لیتا ہے۔ یعنی جو دعائیں آپ دوسروں کے لیے مانگیں گی وہ دگنی طور پر خود آپ کے لیے قبول ہو جائیں گی۔ کتنا بڑا فائدہ ہے اس کا۔ اور سب سے بہتر یہ کہ جو چھٹے امام نے فرمایا کہ پہلے 40 مومنین کے لیے دعا کرے پھر اپنے لیے دعا کرے، تو کوئی امکان ہی نہیں رہے گا کہ اس کی دعا قبول نہ ہو۔ آپ باقاعدہ لسٹ بنائیں، کم سے کم 40 مومن و مومنات کے لیے پہلے آپ دعا کر لیں گے۔ اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ دعاؤں کو شروع کرنے سے پہلے خدا کی حمد و ستائش کریں، خدا کی حمد و ستائش کریں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ابھی دعا اپنی شروع نہیں کی ہے، پہلے خدا کی حمد و ستائش کی، اس کے بعد نعمتوں پہ شکر کیا۔ نعمتوں پہ شکر کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ایک ایک گناہ کو سوچیں، پروردگار میں نے یہ گناہ کیا تھا اس کو معاف کر دے، پروردگار میں نے یہ گناہ کیا تھا اس کو معاف کر دے۔ گناہوں کا اقرار کریں اور پھر خدا سے سوال کریں، پھر دیکھیں کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوتی۔ جب یہ روایتوں میں بیان ہوا کہ خدا کی قسم کوئی شخص اپنے گناہ سے اس وقت تک باہر نہیں آتا جب تک کہ اپنے گناہوں کا اقرار نہ کر لے، اپنے گناہوں کا پروردگار سے اقرار کرے، روئیں گڑ گڑائیں اس کے سامنے، پھر دیکھیں کہ کیسے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد دعاؤں کی قبولیت کے لیے کہ دعا آسمان پہ رکی رہتی ہے اور اس وقت تک قبول نہیں ہوتی، اگر قبول کروانا ہے تو اس کے سابق میں اور لاحق میں، یعنی دعا کے شروع میں اور دعا کے بعد اگر درود محمد و آل محمد علیہ السلام پہ پڑھا جائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، دعا آسمانوں پہ رکی رہتی ہے اور قبول ہی نہیں ہوتی جب تک کہ سابق اور لاحق میں درود جو ہے وہ اس کے نہ ہو۔ تو دعا کے شروع میں بھی درود پڑھیں، دعا کے آخر میں بھی درود پڑھیں، اور درمیان میں اپنی دعا کو رکھیں۔ یہ ایک طریقہ ہے دعا کو قبول کرانے کا۔ اس کے علاوہ اگلا طریقہ ہے تکمیل شرائط۔ مثلا کوشش کریں کہ اگر آپ دعا سے پہلے اگر باوضو ہوں تو بہت قوی امکان ہے آپ کی دعا کو قبول ہونے کا۔ غسل کیا ہوا ہو، وضو کیا ہوا ہو، جسم طاہر ہو، لباس ہمارا پاک و پاکیزہ ہو، یہ تمام چیزیں۔ اس کے علاوہ برطرفی اور موانعات،
یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتی ہیں، جن گناہوں کا ہم نے پچھلی دفعہ بھی تذکرہ کیا تھا، مثلا نماز فجر کو قضا کر کے پڑھنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنا، ابھی جیسے کہ آپ نے سنا. کوشش کریں کہ سچے دل سے دعا کریں تاکہ جو قبولیت دعا میں رکاوٹ چیزیں یہ ساری دور ہو جائیں. اور اس رات کو علی الخصوص صدقہ دینے کے بعد اگر جو بھی آپ دعا کریں گے وہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی. باقاعدہ بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے. ایران میں جگہ جگہ اس طرح سے صدقہ باکس بنے ہوئے ہیں اور لوگ بچوں کو تشویق و ترغیب کے لیے ان کے ہاتھوں سے، خیر ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ صندوقچوں میں مائیں بچوں کے ہاتھوں سے ڈلواتی ہیں، لیکن اس کو ہمیشہ جاری و ساری رہنا چاہیے. جو انتہائی اہم ترین عمل ہے جو پچھلی دفعہ بھی اس بات کے لیے ذکر ہو گیا تھا، شیخ عباس قمی نے شیخ صدوق کے حوالے سے جو رئیس المحدثین کہلاتے ہیں، شیخ صدوق کو رئیس المحدثین کہا جاتا ہے، کہ آج کی رات کا سب سے بڑا عمل جو ہے وہ مسائل فقہ میں غور و فکر کرنا. کوشش کریں یا تو آپ کوئی درس سنیں، کوئی کیسٹ لے کر سنیں. اور اتنا اہم ترین چیز ہے یہ کہ دیکھیے خاص طور پر مسائل دینیا کا سیکھنا، درس و تدریس میں جانا، علماء تک ایسی تمام محافل اور مجالس کے اندر جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں. آپ بھی کوشش کریں کہ جس طریقے سے آپ ماشاءاللہ یہاں پر آتی ہیں اسی طریقے سے اس رات کو بھی اگر کہیں جانا ممکن نہیں کسی ایسی جگہ تو آپ اپنے گھر پہ اس کا انعقاد کریں، کوئی ایک درس منعقد کر لیں، کوئی ایک پروگرام رکھ لیں، یا کچھ نہیں اگر کوئی خواتین رکھ سکتی ہیں تو کم سے کم ایک کیسٹ اس رات کو ضرور درس و تدریس کے حوالے سے ضرور کریں. مقدس اردبیلی، مقدس اردبیلی یہ وہ شخصیت تھی کہ جن کی اپنی مرضی سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. اور اتنے زیادہ تقدس میں آپ تھے مقدس اردبیلی کہ جس وقت یہ کربلا میں ہوتے تھے، یعنی جب زیارت کے لیے کربلا جاتے تھے تو رفع حاجت کے لیے 12 میل دور کربلا سے دور جایا کرتے تھے. کہتے تھے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ جس زمین میں امام کا جسم مطہر آرام کر رہا ہوں میں وہاں پر اپنی نجاستوں کو گراؤں. مقدس اردبیلی. اور نجف میں پہلے بھی یہ طریقہ کار تھا کہ ہفتے میں 5 دن پڑھائی ہوتی تھی. جمعرات کو آدھے دن کے بعد سب لوگ نجف سے کربلا جاتے تھے اور اس کے بعد جمعرات کو جاتے تھے اور پھر جمعے کے بعد پھر وہاں سے دوبارہ چلتے تھے. اچھا جب ظاہر ہے کہ نجف سے کربلا اب تو تقریباً ٹوئن سٹی جیسے ہو گئے ہیں یہ، لیکن یہ کہ پہلے زمانے میں تو ایک الگ الگ شہر ہوا کرتے تھے دونوں، تو ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے سے نماز قصر ہو جاتی. لوگوں نے دیکھا کہ مقدس اردبیلی بالکل ایک الگ طریقہ کار ہے ان کا، یہ نماز پوری بھی پڑھ رہے ہیں اور قصر بھی پڑھ رہے ہیں. دیکھیے فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کا سفر حرام کا سفر ہے تو اس کو نماز قصر کی سہولت نہیں ملتی، یعنی پھر اسے پوری نماز پڑھنا. مثلا اگر کوئی شخص کراچی سے لاہور جائے کسی کو قتل کرنے کے ارادے سے، اس کا یہ سفر معصیت کہلاتا ہے، اس میں قصر کی سہولت اسے نہیں ملے گی. ناشزہ عورت جس کا میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق پورے نہیں کر رہی اور اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ جھگڑ کے دوسرے شہر اپنی ماں کے گھر واپس چلی گئی ہے، تو یہ جو سفر ہے اس کا، یہ ناشزہ عورت کا سفر، یہ سفر معصیت گناہ کا سفر کہلائے گا. اس کو سفر میں نماز پوری پڑھنا ہے کیونکہ یہ سہولت اس کو نہیں ملے گی قصر کرنے کی، یعنی 4 رکعتی نماز کو جو 2 رکعت کرنے کی سہولت ہے اس کو نہیں ملے گی. مقدس اردبیلی کا طریقہ کار لوگوں نے دیکھا کہ دیکھیے زیارت عتبات عالیہ یعنی مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جانا کتنے عظیم و شان ثواب کے کاموں میں سے ایک ہے. تو مقدس اردبیلی سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نماز قصر بھی پڑھتے ہیں اور پوری بھی پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ میرا یہ طالب علمی کا زمانہ ہے، میں نے ابھی واجبات کا مکمل علم حاصل نہیں کیا ہے، واجبات کا مکمل علم حاصل نہیں کیا ہے. ایک طرف تو میرے دماغ میں خیال آتا ہے کہ زیارت عتبات عالیہ امام حسین کے روضے کی زیارت کا ثواب عظیم ترین ثوابوں میں سے ایک ہے، تو میں نماز اپنی قصر پڑھتا ہوں. دوسری طرف میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ تو ایک مستحب سفر ہے، مجھ پہ تو واجب ابھی بہت سارے علم حاصل کرنا، واجب اپنے مسائل کا علم حاصل کرنا، بہت سی چیزیں جو بھی میں نے حاصل نہیں کی، تو کہیں میرا مستحبات کے لیے سفر کہیں حرام سفر نہ بن جائے. اس شک و شبے کی وجہ سے میں نماز کو پوری بھی پڑھتا ہوں، کیونکہ اگر شک ہو جائے کہ حرام سفر ہے یا نہیں، تو اپنی شرعی ذمہ داری اس طرح سے تعین کرتے تھے کہ نماز پوری بھی پڑھتے تھے اور قصر بھی پڑھتے تھے کہ میرا وہاں پر زیارت کے لیے جانا بھی کہیں حرام نہ ہو جائے، کیونکہ وہ بہرحال اپنی تمام تر فضیلتوں کے باوجود مستحب سفر ہے اور ابھی مجھ پر بہت سارے ایسے واجبات کا علم حاصل کرنا باقی رہ گیا ہے کہ جس پہ میری عاقبت کا دار و مدار ہے. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس رات کو جب بھی کہا جائے، بہت سی خواتین پوچھتی ہیں
کہ کیا مثلا دنیاوی جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں کیا یہ علم کے اندر نہیں آتا؟ ہم بیٹھ کے اپنے کورس کی کتابیں اگر پڑھتے رہیں، میتھس کے مسئلے سالو کرتے رہیں اور فزکس پڑھتے رہیں اور کیمسٹری پڑھتے رہیں، تو اس پہ انشاءاللہ ہماری جو اگلی گفتگو ہوگی اس میں ہم یہ باتیں بیان کریں گے آیت اللہ محمدی ری شاہری کے حوالے سے کہ انہوں نے جو سلسلے میں باتیں بیان کی ہیں کہ کون سا علم اس رات کو حاصل کیا جائے. لیکن کم سے کم مسائل فقہ کا علم جو آپ لوگوں کے واجبات میں سے ہے کہ بھی بہت سے مسئلے سیکھنے باقی ہیں، اس رات کو اس علم کے حاصل کرنے میں